پلیز خاموش. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے مدد مانگتے ہیں. میں آج سرگودا بار ایسوسی ایشن پریزیڈنٹ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ممبرز جو پنجاب بار کونسل کے آج بیٹھے ہوئے ہیں 5، ان سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، آپ کا گیسٹ بھی ہوں، اور ادھر آنے کا بھی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور میری جو انصاف لائرز فیڈریشن ہے، ان سب کو بھی میں آج خوش آمدید کہتا ہوں. اچھا جی، اب تھوڑی خاموشی سے آپ نے میری بات سنی، آرام سے. دیکھیں، میں پہلے تو آپ کو جو اپنی 26 سال پہلے میں اب اس جدوجہد میں آیا تھا، جہاد میں، اس کا ایک مقصد تھا، اور وہ جو ایک بہت بڑا مسلمان ذہن ابن خلدون کہتا ہے، جس کو فادر آف ماڈرن ہسٹری سمجھا جاتا ہے. ساری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ جو اس نے ماڈرن ہسٹری کی، جو اس کی ابن خلدون کی جو فلسفہ تھا، وہ دنیا مانتی ہے کہ پہلا اتنا بڑا عظیم ہسٹوریوگرافر تھا. تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے جو قرآن کا مطالعہ کیا ہے، تو میرا سارا جو نچوڑ ہے قرآن کے مطالعے کا وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا یہ ایک چیز کے لیے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. اب یہ آپ نے سمجھ جائیں، تھوڑی خاموشی کیجیے. آپ نے ذرا ایک بات میری سننی ہے غور سے. دیکھیں، اللہ نے جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق، تو اس نے یہ بھی کہا کہ جب انسان اوپر جاتا ہے، اس کی پرواز اوپر ہوتی ہے، تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو انسان کے معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں فرق کیا ہے؟ 2 فرق ہیں. انسان کے معاشرے میں انسانیت ہے، ہمارے میں فکر ہوتی ہے کمزور کی. اگر واقعی انسانیت کا نظام ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی پہلی فلاحی ریاست بنائی تھی مدینہ میں، جدھر اصل میں انسانیت کو آگے رکھا گیا. زکوٰۃ پہلی دفعہ کانسیپٹ لے کے آئے کہ عام آدمی پیسے والوں سے پیسہ لو اور عام آدمی کے اوپر خرچ کرو، جو غریب ہیں ان کو اوپر اٹھاؤ. یہ بڑا عظیم کانسیپٹ تھا فلاحی ریاست کا، جو آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسکینڈینیویا میں اگر آپ جائیں تو آپ کو صحیح معنی میں فلاحی ریاست نظر آتی ہے، لیکن شاید ہی کسی مسلمان ملک میں وہ فلاحی ریاست نظر آتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسیپٹ دیا تھا مدینہ میں. اور دوسری جو جانوروں سے اور انسان میں فرق ہے، جانوروں کے نظام میں انصاف نہیں ہے، طاقت کی حکمرانی ہے. جو طاقتور ہے اس کے لیے ایک قانون ہے، اور جو بیچارہ کمزور ہے وہ چھپتا پھرتا ہے، کوئی اس کی حفاظت کرنے کو لیے نہیں. انسانی معاشرہ ہوتا ہے جدھر ایک کمزور کو تحفظ دیا جاتا ہے، اس کو قانون کہتے ہیں. قانون تو کمزور کو چاہیے، طاقتور تو ویسے ہی کبھی قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا. صرف کمزور کو قانون چاہیے طاقتور سے تحفظ لینے کے لیے. سو یہ میں آپ کو صرف انیشل بتا رہا ہوں کہ میں نے جب 26 سال پہلے اپنی یہ سٹرگل شروع کی تھی تو یہ 2 پرنسپل تھے، انصاف، انسانیت، اور تیسرا
خودداری، کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے، کسی کا انسان کی اور ہر قسم کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکتا وہ۔ تو یہ 3 پرنسپلز تھے۔ تو میں آج بات صرف انصاف کا کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اب میرے ساتھ مل کے اس ملک کی جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے، آپ میرے ساتھ مل کے اس پہ شرکت کریں۔ تو جو خودداری ہے، جو علامہ اقبال غلام مسلمانوں کو جگا رہے تھے اپنی شاعری سے، خودی کو کر بلند اتنا، انسانوں کو اٹھا رہے تھے، غیرت دے رہے تھے۔ اور پھر شاہین تو وہ ہے جب اپنی زنجیریں توڑ کے اوپر جاتا ہے، غلام تو اچھا غلام بن جاتا ہے۔ مولانا رومی جس طرح کہتے کہ جب اللہ نے انسانوں کو کہتے جب اللہ نے تمہیں پر دیا تو کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو؟ کیونکہ اللہ نے ہم سب کو وہ پوٹینشل دیا ہے کہ ہم تو فرشتوں کے اوپر بھی جا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غلام اوپر نہیں جا سکتا، چاہے وہ غلام ہو اس لیے کہ ایک ملک کے اندر ظلم کا نظام ہو، جو طاقتور کا انسان غلام بن جاتے۔ یہ جو فیوڈل سٹرکچر ہے یا جو جاگیردارانہ نظام ہے، یہ کیا ہے کہ جو اوپر جاگیردار ہے وہ قانون کے اوپر ہے، نیچے جو بیچارے ہیں ان کے پاس کوئی حقوق ہی نہیں ہے، تو غلام رہتے ہیں۔ میں ہمیشہ بتاتا ہوں لوگوں کو کہ جب بھی اس بر صغیر میں فتح کرنے والے کانکررز آئے، سب شمال سے آئے سوائے انگریز کے جو سمندر سے آیا، تو کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ پہاڑوں سے نکلتا تھا، افغانستان سے، خیبر سے نکلتا تھا، تو سیدھا راستہ پہنچا تھا دلی کا، کیونکہ لوگ غلام تھے۔ جب وہ غلام تھے تو وہ لڑتا ہی کوئی نہیں تھا اپنی آزادی کے لیے، صرف آزاد لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑتے۔ تو ایک پانی پت کی جنگ ہوتی تھی اور جو بھی جیتا تھا وہ ہندوستان کا سربراہ بن جاتا تھا، باقیوں کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ پہلے غلام تھے۔ صرف آزاد لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنی آزادی کے لیے، صرف آزاد لوگوں کی پرواز ہوتی ہے۔ تو ایک تو ہم نے اپنے ملک کو، یہ جو ہم اوپر امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہوئی ہے جو کہ بیرونی امریکی سازش سے ہمارے پہ مسلط کی گئی ہے، جو وہ ہر کام کریں گے جو اوپی سے حکم آئے گا، یہ آپ کے حقوق کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے پوری کیمپین چلائی کہ پاکستان میں بہت مہنگائی آ گئی، عمران خان کو اس لیے ہٹانا چاہیے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ جو 4 مہینے میں ان کے دور میں مہنگائی آئی ہے، اس ملک کی تاریخ میں ایسی مہنگائی نہیں آئی۔ آج جو مہنگائی ہے، جن لوگوں کو بجلی کے بل ملے ہیں، یہ تو ابھی ایک ہی ہے۔ ہر چیز آج مہنگی ہو گئی، اور ان سے پوچھو تو کہتے ہیں جی IMF کا حکم ہے۔ بلکہ ہمارے اوپر ایک نئی چیز، پہلے انہوں نے توہین مذہب لگا دیا میرے پہ، اب مدینہ میں جا کے لوگوں نے ان کو چور کہہ دیا، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میرے اوپر توہین مذہب، میرے اوپر یہاں FIR کاٹ دی۔ اب ایک منٹ اب شوکت ترین کے اوپر ایک اور نئی، اسے کہتے ہیں جی اس کو غداری کی دفعہ لگنی چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ جی اس نے IMF کی توہین کر دی، توہین IMF، ایک اور FIR آپ کٹنے لگی ہے۔ تو ایک منٹ ابھی نہیں، تو ایک منٹ تھوڑا سا ذرا جذبہ سنبھالے، میں ذرا چونکہ آپ سے بڑی امپورٹنٹ باتیں کرنے آیا ہوں جی۔ تو سب سے پہلے
یہ یاد رکھیں کہ ہماری جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس میں ہم نے ایک آزاد، خود مختار، غیرت مند قوم بننا ہے جو کبھی کسی کی سوائے اوپر والے کی کسی کی غلامی نہیں کرے گی، اور ہم فیصلے پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے، کوئی امپورٹڈ فیصلے نہیں ہوں گے اس ملک پہ۔ کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ روس سے تیل میں ہندوستان 40% کم قیمت پہ تیل خرید رہا ہے، ہم کیوں نہیں خرید سکتے؟ کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت کو خوف ہے کہ جن لوگوں کی یہ غلامی کر رہے ہیں وہ اجازت نہیں دیں گے ان کو، لوگ بچارے مہنگائی میں پس جائیں، یہ وہ کریں گے جو ان کے آقا ان کو حکم کرتے ہیں۔ اور ہم سنیں ذرا، اور ہم جس قوم نے 70-80 ہزار اپنے لوگوں کو قربان کیا امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے، اور آج اگر وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ بیسز دو پاکستان میں یا ہمارے اوپر سے ڈرون اٹیک کرے وہ افغانستان میں، ہم کیوں کسی کی جنگ میں شامل ہوں؟ کیا ہمیں سبق نہیں مل گیا؟ تو یہ دوسری چیز ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آگے سے میری قوم کبھی کسی کی جنگ میں شرکت نہ کرے، کسی کے لیے اپنے لوگوں کو ہم قربان نہ کریں۔ اور جو دوسری چیز جس کے لیے میں آپ سب کو تیار کرنے آیا ہوں، دیکھیں جو اس سے بھی بڑی جنگ ہے، حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل جائے گا لیکن ناانصافی یعنی جو ظلم ہوتا ہے جدھر وہ نظام نہیں چل سکتا۔ ونسٹن چرچل، دوسری جنگ عظیم، ہٹلر کی فوجیں فرانس میں کھڑی ہیں، بمباری ہو رہی ہے برطانیہ کہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہم بچیں گے یا نہیں، تو وہ پرائم منسٹر ونسٹن چرچل سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بچ جائیں گے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ جب انہوں نے کہا دے رہی ہیں تو اس نے کہا کوئی قوت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی، جو آپ کی مجھے مدد کی ضرورت ہے یہاں ہمیں انصاف کی جنگ لڑنی ہے، رول آف لا کی، قانون کی حکمرانی کی جنگ۔ یہ اس کے لیے آپ سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے، پاکستان کی جو وکلا کمیونٹی ہے آپ کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے۔ ہماری جو آخرت میں امتحان ہوگا وہ اس چیز پہ ہوگا کہ اللہ نے جو بھی آپ کو نوازا تھا اور آپ کو اس نے قانون کا علم دیا ہے، آپ باقی لوگوں سے بہتر جانتے ہیں قانون کو، آپ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، آپ سے بھی وہ پوچھے گا کہ جب پاکستان میں ظلم ہو رہا تھا، کمزور کے لیے ایک قانون، طاقتور کے لیے دوسرا قانون، کمزور چوری کرے جیل میں اور طاقتور چوری کر کے NRO لے کے اور پرائم منسٹر بن جائے۔ یہ اس نظام کے متعلق حضرت علی نے کہا تھا کہ ایسا نظام نہیں چل سکتا۔ اور سارے دنیا کے اندر، میرا ساری دنیا پھرا ہوں، صرف امیر اور غریب ملکوں میں فرق ایک ہے، غریب ملکوں میں یہ ظلم کا نظام ہے، ناانصافی کا نظام ہے، اور امیر ملکوں کے اندر انصاف ہے۔ جدھر رول آف لا ہے ادھر خوشحالی ہے، اور جدھر جنگل کا قانون ہے وہ غربت ہے۔ یہ وقت ہے پاکستان میں کہ ہم سب کو اب اس حقیقی آزادی کے لیے لڑنا ہے، کیونکہ انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے، ظلم انسانوں کو غلام بناتا ہے۔ جب تک ہم اس قوم، لوگ ہم، آپ وکلا اور قوم میں شعور پیدا نہیں کرتے کہ ہم نے اپنی آزادی لینی ہے انصاف لے کے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک کے سارے بڑے بڑے ڈاکو جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ آ کے ہمارے اوپر بیٹھ جائیں اور ہم چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح عمران خان کو کہیں اچھا جی سیلاب آ گیا، عمران خان چپ کر کے تسلیم کر لو ان کو۔ میں انشاءاللہ سیلاب میں
ان سب سے زیادہ کام کروں گا، لیکن تمہارا بھی پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ کسی صورت میں ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا، اور جو بھی سمجھ رہا ہے کہ ہمیں ڈرا کے دھمکا کے میڈیا کا منہ بند کر کے اچھے صحافیوں کو ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹے، کوئی باہر بھاگ جائیں، ڈرا کے دھمکا کے میرے اوپر ایف آئی آر یا دہشت گردی کی ایف آئی آر، جو مرضی کریں آپ، میں نے ان چوروں کو کبھی تسلیم نہیں کرنا۔ میں اپنے سارے پاکستان کے وکلا کو آج اس حقیقی آزادی کی تحریک میں دعوت دے رہا ہوں۔ آپ نے سب نے میرے ساتھ چلنا ہے، اور کسی صورت یہ جو قبضہ ہوا ہے، ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اس مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ ان کی جڑیں ہر جگہ ہیں، اور پوری ان کی کوشش ہے کہ ہم کسی طرح خوف میں آ کے ان کو تسلیم کر لیں۔ میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ بت توڑ دیتا ہے، پیسے کا بت، لالچ، خوف کا بت جو سب سے خوفناک بت ہے، جو انسانوں کو غلام بناتا ہے۔ خوف پھیلایا جا رہا ہے کہ جی دہشت گردی میں مجھے پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے، توہین وہی مذہب۔ مدینہ میں تمہیں لوگوں نے شکل دکھائی ہے تمہاری کہ تمہیں چور کا ہے جو تم ہو، اور میرے اوپر لگا دیا کہ توہین مذہب۔ اسی طرح اگر ان کا خیال ہے کہ چینلز کو بند کر دیں گے، صحافیوں کو ڈرا دیں گے، جو مرضی کریں، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اتنی دور نہیں ہے آزادی۔ قوم پہلی دفعہ 26 سال میں پہلی دفعہ میں نے اپنی قوم کو ایسا شعور اور بیدار دیکھا جو کبھی پہلے نہیں تھا۔ اب میں سرگودا بار، میں اب آپ کی بات جو آپ کا مطالبہ ہے اس پہ آتا ہوں۔ میں دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں اپنے ذاتی خیالات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد میں حل بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے یہاں کو سرگودا میں ایک ڈویژنل بینچ لینا ہے جو آپ سب کا ہے۔ دیکھیں، پہلے میں اپنا ذاتی ویو، میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہر ڈویژن ہے اس کو صوبہ بننا چاہیے۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایڈمنسٹریٹولی جتنا مینیجبل صوبہ ہوگا اتنا آپ بہتر لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں کہ صرف یہاں سے بکھر میاں والی سے اٹھ کے ایک عام آدمی کو جانا پڑتا ہے لاہور ہائی کورٹ، یہ صرف بات نہیں ہے، اور بھی مسئلے حل کرنے کے لیے اس کو لاہور جانا پڑتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ہم اگر زیادہ صوبے بنا دیں، ڈویژنز کو بنا دیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں، ہوگا یہ مقصد صرف ایک ہے کہ عام آدمی کی زندگی آسان ہو۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو طبقہ مشکل زندگی گزارتا ہے اس کی ہم آسانی کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ میرا خیال کہ اگر یونٹ زیادہ بن جائیں، ان کے مسئلے وہاں حل ہو جائیں، لوکل گورنمنٹ سسٹم اچھا بن جائے،
تو پہلی تو یہ چیز، اور دوسرا یہ بھی کہ انصاف، جس طرح میں نے شروع میں بات کی، سب سے امپورٹنٹ چیز ایک معاشرے میں انصاف ہوتا ہے۔ انصاف کے لیے بالکل لوگوں کو میلوں دور نہیں جانا پڑتا، اتنی سفر، عام آدمی بالکل بات ٹھیک کہتے ہیں، وہ جا کے کہاں ٹھہرے گا، اس کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، کرایہ دینا پڑتا ہے، وہاں رہنا پڑتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ساری دنیا کے اندر جب آبادی بڑھتی گئی تو صوبے بھی بڑھتے گئے۔ کیوں بڑھتے گئے؟ کیونکہ وہاں سب نے کہا کہ لوگوں کو ہم کیسے انصاف دے سکتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تھی، جب پاکستان بنا ہے تو اس کی آبادی 40 کروڑ تھی، آج 22 کروڑ ہے۔ 40 لاکھ نہیں 40 کروڑ، سوری 40 لاکھ۔ پاکستان کی آبادی 40 ملین تھی اور آج پہنچ گئی ہے 220 ملین۔ سو جب اتنی تیزی سے بڑھی آبادی تو ان کو ہم نے سروس بھی ویسے کرنا ہے۔ 40 ملین سے 220 ملین، اس کا مطلب کہ ان کے لیے آپ نے اور سہولتیں پیدا کرنی ہیں، تاکہ ایڈمنسٹریشن کا تو مقصد ہی ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کے مسئلے حل کریں۔ تو اس لیے اس کے لیے ڈیبیٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کا جو بینچ ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ضرور بننا چاہیے۔ میری صرف ایک ریکویسٹ ہوگی کہ اس کے اور بھی بار، مجھے پتہ لاہور بار کے اندر بڑا وہ شور مچائیں گے، بہتر یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے، اور میں بیچ میں پڑھتا ہوں، ہم بیٹھ کے ان کو کنونس کریں کہ یہ لوگوں کی بہتری ہے اس میں۔ اور میں آپ کے ساتھ مل کے ان کو کہوں گا کہ یہاں لوگوں کی زندگی آسان کرنے کے لیے اور انصاف دینے کے لیے یہاں ضرور، بلکہ ہر ڈویژن میں بینچ بننا چاہیے۔ اچھا، اب آخر میں آپ نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے سب نے میرے ساتھ پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک میں شامل ہونا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ پلیز خاموش۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ میں آج سرگودا بار ایسوسی ایشن پریزیڈنٹ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ممبرز جو پنجاب بار کونسل کے آج بیٹھے ہوئے ہیں 5، ان سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، آپ کا گیسٹ بھی ہوں، اور ادھر آنے کا بھی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور میری جو انصاف لائرز فیڈریشن ہے، ان سب کو بھی میں آج خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا جی، اب تھوڑی خاموشی سے آپ نے میری بات سنی، آرام سے۔ دیکھیں، میں پہلے تو آپ کو جو اپنی 26 سال پہلے میں اب اس جد و جہد میں آیا تھا، جہاد میں، اس کا ایک مقصد تھا، اور وہ جو ایک بہت بڑا مسلمان ذہن ابن خلدون کہتا ہے، جس کو فادر آف ماڈرن ہسٹری سمجھا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ جو اس نے ماڈرن ہسٹری کی، جو اس کی ابن خلدون کی جو فلسفہ تھا، وہ دنیا مانتی ہے کہ پہلا اتنا بڑا عظیم ہسٹوریوگرافر تھا۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے جو قرآن کا مطالعہ کیا ہے، تو میرا سارا جو نچوڑ ہے قرآن کے مطالعے کا وہ یہ ہے
کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا یہ ایک چیز کے لیے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. اب یہ آپ نے سمجھ جائیں, تھوڑی خاموشی کیجیے, آپ نے ذرا ایک بات میری سننی ہے غور سے. دیکھیں, اللہ نے جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, سب سے عظیم مخلوق, تو اس نے یہ بھی کہا کہ جب انسان اوپر جاتا ہے, اس کی پرواز اوپر ہوتی ہے, تو فرشتوں سے وہ اوپر چلا جاتا ہے, لیکن جب وہ گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو انسان کے معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں فرق کیا ہے؟ دو فرق ہیں. انسان کے معاشرے میں انسانیت ہے, ہمارے میں فکر ہوتی ہے کمزور کی. اگر واقعی انسانیت کا نظام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی پہلی فلاحی ریاست بنائی تھی مدینہ میں, جدھر اصل میں انسانیت کو آگے رکھا گیا. زکوٰۃ پہلی دفعہ کانسیپٹ لے کے آئے کہ عام آدمی پیسے والوں سے پیسہ لو اور عام آدمی کے اوپر خرچ کرو, جو غریب ہیں ان کو اوپر اٹھاؤ. یہ بڑا عظیم کانسیپٹ تھا فلاحی ریاست کا, جو آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسکینڈینیویا میں اگر آپ جائیں تو آپ کو صحیح معنی میں فلاحی ریاست نظر آتی ہے, لیکن شاید ہی کسی مسلمان ملک میں وہ فلاحی ریاست نظر آتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسیپٹ دیا تھا مدینہ میں. اور دوسری جو جانوروں سے اور انسان میں فرق ہے, جانوروں کے نظام میں انصاف نہیں ہے, طاقت کی حکمرانی ہے. جو طاقتور ہے اس کے لیے ایک قانون ہے, اور جو بیچارہ کمزور ہے وہ چھپتا پھرتا ہے, کوئی اس کی حفاظت کرنے کو لیے نہیں. انسانی معاشرہ ہوتا ہے جدھر ایک کمزور کو تحفظ دیا جاتا ہے, اس کو قانون کہتے ہیں. قانون تو کمزور کو چاہیے, طاقتور تو ویسے ہی کبھی قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا. صرف کمزور کو قانون چاہیے طاقتور سے تحفظ لینے کے لیے. سو یہ میں آپ کو صرف انیشل بتا رہا ہوں کہ میں نے جب 26 سال پہلے اپنی یہ سٹرگل شروع کی تھی تو یہ دو پرنسپل تھے, انصاف, انسانیت, اور تیسرا خودداری. کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے, کسی کا انسان کی اور ہر قسم کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے. ایک حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے, کسی کے سامنے نہیں جھکتا وہ. تو یہ تین پرنسپلز تھے. تو میں آج بات صرف انصاف کا کرنا چاہتا ہوں, اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اب میرے ساتھ مل کے اس ملک کی جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے, آپ میرے ساتھ مل کے اس پہ شرکت کریں. تو جو خودداری ہے, جو علامہ اقبال غلام مسلمانوں کو جگا رہے تھے اپنی شاعری سے, خودی کو کر بلند اتنا, انسانوں کو اٹھا رہے تھے, غیرت دے رہے تھے. اور پھر شاہین تو وہ ہے جب اپنی زنجیریں توڑ کے اوپر جاتا ہے. غلام تو اچھا غلام بن جاتا ہے. مولانا رومی جس طرح کہتے کہ جب اللہ نے انسانوں کو کہتے جب اللہ نے تمہیں پر دیا تو کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو؟ کیونکہ اللہ نے ہم سب کو وہ پوٹینشل دیا ہے کہ ہم تو فرشتوں کے اوپر بھی جا سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غلام اوپر نہیں جا سکتا. چاہے وہ غلام ہو اس لیے کہ ایک ملک کے اندر ظلم کا نظام ہو, جو طاقتور کا انسان غلام بن جاتے. یہ جو فیوڈل سٹرکچر ہے یا جو جاگیردارانہ نظام ہے, یہ کیا ہے کہ جو اوپر جاگیردار ہے وہ قانون کے اوپر ہے, نیچے جو بیچارے ہیں ان کے پاس کوئی حقوق ہی نہیں ہے, تو غلام رہتے ہیں.
میں ہمیشہ بتاتا ہوں لوگوں کو کہ جب بھی اس بر صغیر میں فتح کرنے والے کانکررز آئے سب شمال سے آئے سوائے انگریز کے جو سمندر سے آیا، تو کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی جب وہ پہاڑوں سے نکلتا تھا، افغانستان سے خیبر سے نکلتا تھا تو سیدھا راستہ پہنچا تھا دلی کا، کیونکہ لوگ غلام تھے۔ جب وہ غلام تھے تو وہ لڑتا ہی کوئی نہیں تھا اپنی آزادی کے لیے، صرف آزاد لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑتے۔ تو ایک پانی پت کی جنگ ہوتی تھی اور جو بھی جیتا تھا وہ ہندوستان کا سربراہ بن جاتا تھا، باقیوں کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ پہلے غلام تھے۔ صرف آزاد لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنی آزادی کے لیے، صرف آزاد لوگوں کی پرواز ہوتی ہے۔ تو ایک تو ہم نے اپنے ملک کو یہ جو ہم اوپر امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہوئی ہے جو کہ بیرونی امریکی سازش سے ہمارے پہ مسلط کی گئی ہے، جو وہ ہر کام کریں گے جو اوپی سے حکم آئے گا، یہ آپ کے حقوق کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے پوری کیمپین چلائی کہ پاکستان میں بہت مہنگائی آ گئی، عمران خان کو اس لیے ہٹانا چاہیے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ جو 4 مہینے میں ان کے دور میں مہنگائی آئی ہے، اس ملک کی تاریخ میں ایسی مہنگائی نہیں آئی۔ آج جو مہنگائی ہے، جن لوگوں کو بجلی کے بل ملے ہیں، یہ تو ابھی ایک ہی ہے۔ ہر چیز آج مہنگی ہو گئی، اور ان سے پوچھو تو کہتے ہیں جی IMF کا حکم ہے۔ بلکہ ہمارے اوپر ایک نئی چیز، پہلے انہوں نے توہین مذہب لگا دیا میرے پہ، اب مدینہ میں جا کے لوگوں نے ان کو چور کہہ دیا، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میرے اوپر توہین مذہب، میرے اوپر یہاں FIR کاٹ دی۔ اب ایک منٹ اب شوکت ترین کے اوپر ایک اور نئی، اسے کہتے ہیں جی اس کو غداری کی دفعہ لگنی چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ جی اس نے IMF کی توہین کر دی، توہین IMF، ایک اور FIR آپ کٹنے لگی ہے۔ تو ایک منٹ ابھی نہیں، تو ایک منٹ تھوڑا سا ذرا جذبہ سنبھالے، میں ذرا چونکہ آپ سے بڑی امپورٹنٹ باتیں کرنے آیا ہوں جی۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ ہماری جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اس پہ ہم نے ایک آزاد، خود مختار، غیرت مند قوم بننا ہے جو کبھی کسی کی، سوائے اوپر والے کی، کسی کی غلامی نہیں کرے گی۔ اور ہم فیصلے، پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے، کوئی امپورٹڈ فیصلے نہیں ہوں گے اس ملک پہ۔ کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ روس سے تیل میں ہندوستان 40% کم قیمت پہ تیل خرید رہا ہے، ہم کیوں نہیں خرید سکتے؟ کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت کو خوف ہے کہ جن لوگوں کی یہ غلامی کر رہے ہیں وہ اجازت نہیں دیں گے ان کو، لوگ بچارے مہنگائی میں پس جائیں۔ یہ وہ کریں گے جو ان کے آقا ان کو حکم کرتے ہیں۔ اور ہم سنیں ذرا، اور ہم جس قوم نے 70-80 ہزار اپنے لوگوں کو قربان کیا امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے، اور آج اگر وہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ بیسز دو پاکستان میں یا ہمارے اوپر سے ڈرون اٹیک کرے وہ افغانستان میں، ہم کیوں کسی کی جنگ میں شامل ہوں؟ کیا ہمیں سبق نہیں مل گیا؟ تو یہ دوسری چیز ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آگے سے میری قوم کبھی کسی کی جنگ میں شرکت نہ کرے، کسی کے لیے اپنے لوگوں کو ہم قربان نہ کریں۔ اور جو دوسری چیز جس کے لیے میں آپ سب کو تیار کرنے آیا ہوں، دیکھیں جو اس سے بھی بڑی جنگ ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل جائے گا، لیکن ناانصافی یعنی جو ظلم ہوتا ہے جدھر، وہ نظام نہیں چل سکتا۔ ونسٹن چرچل، دوسری جنگ عظیم، ہٹلر کی فوجیں فرانس میں کھڑی ہیں، بمباری ہو رہی ہے برطانیہ کہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہم بچیں گے یا نہیں، تو وہ پرائم منسٹر ونسٹن چرچل سے پوچھتے ہیں
کہ کیا ہم بچ جائیں گے؟